بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد علیہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ جناب چیئرمین، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. گزشتہ 3 اجلاسوں سے میں کوشش کرتا رہا، ہاتھ اٹھا کے میرا کندھا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈس بیلنس ہو گیا. میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس بجٹ تک مجھے موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. بیک بینچرز جو ہوتے ہیں وہ عموماً اسکول میں نالائق شاگرد ہوتے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے سر لائق شاگرد بننے کی، تاکہ یہ ڈسپلے ہوتا ہے اس لحاظ سے دوستوں کو سب کو باری مل رہی ہے. جہاں جتنے دوست بیٹھے ہیں سب کو باری ملے گی، کوئی آدمی نہیں بچے گا. جناب چیئرمین، میں سب سے پہلے محترم گیلانی صاحب موجود نہیں ہیں، چیئرمین صاحب کو مبارکباد دینا چاہ رہا تھا. لیڈر آف دا ہاؤس، لیڈر آف اپوزیشن، پارلیمانی پارٹیز کے لیڈر اور نئے آنے والے سینیٹرز کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہ رہا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی قیادت کا محترم صدر آصف علی زرداری صاحب، محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اور عدی فریال کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا کہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور میں پیپلز پارٹی کا ایک ادنا سا ورکر ہوں. اور یہ پیپلز پارٹی کی خوبصورتی ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے فلور پہ ایوان بالا میں پیپلز پارٹی کی قیادت نے ایک ورکر کو سینیٹر بنا کے اس فلور پہ بھیجا ہے. میں صرف آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں صرف 2-4 گزارشات کروں گا کہ اس ملک کا جو اصل مسئلہ ہے اس وقت وہ ہے غربت، مہنگائی، بے روزگاری، امن و امان اور دہشت گردی. میں حزب اختلاف میں جو دوست بیٹھے ہیں، جو پارٹیز ہیں اس پورے ایوان میں جتنی بھی پارٹیز ہیں، ان سب سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آئیں، غربت کو کیسے ختم کیا جائے، مہنگائی کو کیسے دور کیا جائے، بے روزگاری کو کیسے ختم کیا جائے، امن و امان اور دہشت گردی سے کیسے نپٹا جائے، آئیں اس پہ بات کرتے ہیں. اس پہ ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی جیسے ہی معرض وجود میں آئی تو اس وقت پیپلز پارٹی نے منشور دیا تھا روٹی، کپڑا اور مکان کا. میں سمجھتا ہوں آج بھی پاکستانی عوام اسی دائرے میں، اسی سرکل میں گھوم رہے ہیں. آج بھی ان کا سب سے بڑا مسئلہ روٹی، کپڑا اور مکان کا ہے. اور پیپلز پارٹی کی قیادت کافی حد تک اس مسئلے کو انہوں نے ایڈریس کیا، روزگار دیا. میری شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے نعرے لگتے تھے کہ بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی. شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو نے روزگار دینے پہ ان پہ کیسز ہوئے، محترم چیئرمین گیلانی صاحب پہ کیسز ہوئے نوکریاں دینے پہ. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ روزگار دیا ہے، روزگار چھینا نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کی ہے. میں پہلے دن جب اوت کے لیے آ رہا تھا، پارلیمنٹ میں داخل ہو رہا تھا، تو میرے قائد محترم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وہ تختی دیکھ کے مجھے فخر محسوس ہو رہا تھا کہ میرا تعلق اس جماعت سے جنہوں نے اس ایوان کی بنیاد رکھی، جنہوں نے اس ملک کو آئین دیا، ایٹم بم سے آئین تک اور سی پیک سے تھرکول تک. آپ اگر ڈیٹیل میں جائیں دیکھیں، ہر وہ بڑا پروجیکٹ جس کا براہ راست فائدہ عوام کو ہوا ہے، اس کی بنیاد پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین نے رکھی ہے. آج بھی میرا لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ ویژن ہے. وہ یہ الیکشن کمپین میں بھی کہتے رہے کہ ہم نفرت، تقسیم، انتشار کی سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی کا ہمیشہ ایک کلیئر رول رہا ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سنجیدہ قسم کی سیاست کی ہے. اس وقت ملک کو جو بحران ہے وہ سب سے بڑا بحران جو ہے معاشی اور سیاسی عدم استحکام ہے. اس معاشی اور سیاسی عدم استحکام کو ہم سب نے ایڈریس کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، ملک کو اپنی صحیح سمت میں لے کے جانا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ جوائنٹ سیشن میں جو پریزیڈنٹ صاحب کی اسپیچ تھی اس پہ میں کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا، تو اس حوالے سے میں 2-4 سے گزارشات کروں گا. اس کے لیے ندیم بھٹو صاحب موقع ہمیں ملے گا. بہت شکریہ. آپ جو ہیں میں صرف ایک منٹ لوں گا، میں اپنا وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں. جو ہے وہ میں صرف آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ نفرت، تقسیم اور انتشار کی سیاست کا خاتمہ، غربت، بے روزگاری، مہنگائی کا خاتمہ، دہشت گردی کا خاتمہ
اور ہم سب نے مل کے روشن پاکستان کی بنیاد رکھی ہے جس کے لیے ہم سب یہاں موجود ہیں. آپ کا شکریہ. آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب پریزیڈنٹ صاحب کی جوائنٹ سیشن کی اسپیچ میں ڈیبیٹ ہو تو کائنڈلی مہربانی کر کے مجھے موقع عنایت فرمائیے گا. شکریہ. بھٹو صاحب چونکہ وہ آج کے ایجنڈے میں نہیں ہے، آپ کو یقیناً موقع ملے